آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ان منافقین میں سے ایک گروہ نے قصد اور ارادہ کیا تھا کہ وہ آپ کو راہ راست سے ہٹا دے، کہ آپ کو غلط باتیں بتا دیں، شواہد کو انہوں نے مٹایا، شواہد کو دوسرے کے خلاف کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے حقیقت کو ختم کر دیا، چھپا دیا۔ لیکن اللہ کا فضل اور رحم تھا آپ پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت آپ پر آشکار کر دی، اور ان کے اس ارادے کو اور ان کے اس قصد کو کہ وہ آپ کو راہ راست سے ہٹا دیتے اور حقیقت کے خلاف فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیتے، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے آپ کو بچا لی۔ اور اللہ کا فضل اور رحم یہی ہے کہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ہاں، یہ منافق جو بظاہر تو مسلمان ہی تھا، یہ مسلمان جھوٹا ہے، اور یہ یہودی یہ بے گناہ، تو یہ حقیقت اللہ نے بتا دی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ حقیقت ہم نہ بتاتے اور یہ وحی کے ذریعے سے آپ پر یہ حقیقت منکشف نہ ہوتی، تو یہ لوگ آپ کو حقیقت سے ہٹا چکے ہوتے۔ اگر حقیقت سے آپ کو ہٹا بھی دیتے اور آپ ان کے ظاہری شواہد کو دیکھ کر فیصلہ کر بھی لیتے، پھر بھی نقصان آپ کا نہیں ہونا تھا، کیونکہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار نہ ہوتے۔ نقصان انہی کا ہونا تھا کہ انہوں نے ایک تو چوری کی، اور پھر اس چوری کو چھپانے کے لیے جھوٹ بھی بولا، اور دوسروں کے اوپر اس کا الزام بھی لگایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلط شواہد پیش کیے۔ ان کا گناہ انہی کو ہوتا، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ انہی سے پوچھ گچھ کر لیتے، آپ کو اس کا کوئی نقصان نہ ہوتا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ نہیں گمراہ کرتے، راہ راست سے نہیں ہٹاتے مگر اپنے آپ کو ہی، یعنی اس کا نقصان انہی کو ہونا تھا۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور آپ کو کچھ بھی یہ نقصان نہ پہنچا سکتے، کیونکہ اس صورت میں اگر آپ ان کے بتائے ہوئے شواہد پر بھی فیصلہ کر لیتے تو آپ کسی گناہ کے مرتکب نہ ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر بھی حقیقت آپ کے سامنے منکشف کر دی، اور اللہ تعالی نے ان کے اس چال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح کر دی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے آپ پر کتاب اور حکمت۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، یعنی دین سے متعلق کوئی بھی بات ہو وہ اپنی طرف سے اللہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہی ہوتی ہے۔
یہاں پر بھی یہی ہے کہ کتاب قرآن بھی نازل کی آپ پر اور حکمت بھی نازل کی۔ حکمت سے مراد قرآن مجید کی جو تشریح اور تعبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اور جو ارشادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کی صرف تلاوت نہیں کی جاتی۔ اسی لیے قرآن مجید کو وحی، دونوں احادیث کو بھی وحی کہا جاتا ہے، قرآن کو بھی وحی۔ ہاں، قرآن وحی متلو ہے، یعنی ایسی وحی ہے جس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، اور احادیث نبویہ وحی غیر متلو ہے، یعنی ایسی وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، باقی وہ ہے وحی۔ تو ہم نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ باتیں بتائیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ویسے ہی غیر محیط نہیں ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی کا علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کی طرح لامحدود نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ جو اللہ تعالی نے نہیں دیا ان باتوں کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو باتیں آپ نہیں جانتے تھے وہ باتیں اللہ نے آپ کو سکھا دی۔ گویا ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہے، اولین آخرین کا علم ہے ہر چیز کا، جس طرح اللہ کا علم ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا علم دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ ہے مخلوقات میں، لیکن اللہ کی طرح لامحدود نہیں۔ لامحدود علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک تو ذاتی بھی نہیں ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی علم ہو، بلکہ ظاہر ہے اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے کہ اللہ کو کسی نے نہیں بتایا، اللہ ہی ہے جاننے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اللہ نے دیا۔ تو جن جن چیزوں کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم تھا، اور جن کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں دیا ان باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا۔ جیسا کہ یہیں پر دیکھیں کہ وہ منافق آ کر کہہ رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی اور فلاں یہودی نے کی ہے، اور شواہد کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہتے ہیں۔ دوسرے حضرت رفاعہ اور حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹتے بھی ہیں کہ شواہد سارے اس کے خلاف ہیں، آپ کیسے کسی ایک بے گناہ پر الزام لگا رہے ہیں جس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتوں کا علم تھا، وگرنہ بہت ساری چیزوں میں مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہ صحابہ کرام کی میں جماعت جہاں بھیج رہا ہوں، قرائے کرام، یہ سارے کے سارے بے دردی سے شہید کیے جانے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا تو اس کے باوجود صحابہ کرام کو ایک قبیلے کے کیسے حوالے کر دیا کہ جس قبیلے نے کہا تھا کہ ہمیں تعلیم کے لیے صحابہ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے دی، اور قراء صحابہ کرام تھے اور انہوں نے پھر بے دردی سے شہید کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جانتے تھے جس کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ قرآن مجید کی یہ ساری آیات اور اس بات کی شاہد ہیں اور یہی بات بتاتی ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پھر تمام مخلوقات سے زیادہ تھا، تمام انبیاء سے بھی زیادہ تھا، تمام مخلوقات سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ تھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کا علم وحی کے ذریعے سے دے دیا ہے، چاہے وہ وحی مطلوع ہو چاہے وہ وحی غیر مطلوع۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔